کھڑی ہو جاؤ تاکہ آنے والے جگہ مل جائے. پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد صلی علی رسول الکریم. اما بعد. طبیعت اور شریعت جو نام چل رہا ہے یہ بہت اہم مضمون ہے. طبیعت اور شریعت اور دونوں کا حکم ہے طبیعت کو استعمال کرو لیکن تحت ہو کر. شریعت فوق طبیعت تابع. طبیعت جو ہے وہ تابع ہو جائے گی, شریعت فوق آئے گی. آج امت اس سے خلاف کر رہی ہے. کیسے ہم لوگ مسلمان ہیں, کیسے اسلام والے ہیں, منمانی کرتے ہیں کیونکہ تذکر نفس نہیں کیا, مالک کو نہیں پہچانا, دوسری قوم کی اتباع کی, ہلاکت چلے گئے. امت عذاب اسی لیے آ رہا ہے. اللہ سے ڈرتے نہیں تم, مالک کے نافرمان کھلم کرتے ہو اور پھر ہم کہتے ہیں میں تو مسلمان ہوں. یہ تو کوئی اعتبار نہیں ہوتا, یاد رکھو سخت جرم ہے اس کے لیے. تم نے اسلام سمجھا بھی نہیں. ہمارے اسلام کے اندر کہاوت نہیں ہوتی جس کو انگریزی میں کہتے ہیں میتھولوجی. کہاوت ہے ہی نہیں ہمارے یہاں, تو فیکٹس کہتے ہیں. بالکل تو مضبوطی سے جو بیان کی شریعت ہے اس کے اندر مضبوطی بہت ہے, کوئی ہلا نہیں سکتا اس کو. دلائل کتنی پیش ہو, فلسفہ بڑے دلائل پیش کی لیکن ہاری مالی انہوں نے. ایک سے فلسفی تھے, ان کو اپنے فضل غرہ تھا لیکن ہاری مالی انہوں نے. قائل ہونا پڑا. فلسفہ جو ایک چیز وہ یہ گمراہ کن چیزیں ہونے لگی آج کل. اس کا مقصد یہ تھا کہ معرفت حاصل کریں, اللہ تعالیٰ کو پہچانے اللہ کہ مالی خالی کیسے ہمارے ہیں. وجود سے لے کے آخر دور عدم اور وجود دونوں چیزیں رہتی ہیں. اپنے وجود دیکھو کیسے پیدا ہوئے. اصل تو آئینی دنیا میں بھیجے گئے, پھر ذریعے میں باقاعدہ اللہ تعالیٰ ذریعہ بنا دیا. انہیں اسی بھیج دیا انسان کو. آسمان سے بارش ہوتی ہے, اسی انسان بارش نہیں ہوئی. اس کی ایک پوری سسٹم کہتے ہیں ہمارے. یہ ہے فائدہ سائنس پڑھنے کا. سائنس پڑھ گیا اللہ والے بن جاؤ گے. سائنس پڑھی نہیں ہم نے, صرف ڈگری جاتے ہیں بس. نام ہے جانتے ہوئے بھی نہیں جانتے. تو سائنس ہے معرفت کا نام ہے. پہچانو کیسے اللہ کیسے پہچانو گے. یہ پوری ٹیکنالوجی ہی پر آ گئی. کیونکہ دین سے دور ہو گئے, دنیا قریب ہو گئے, اس سے ظلمت آ گئی قلب کے اندر بھی اور محلے والوں میں بھی. ہر جگہ ظلمت چھا گئی. شریعت پہ کوئی عمل نہیں کر رہا ہے. اللہ ماشاء اللہ کہنا پڑے گا. قیامت تک ویسے رہیں گے. اسی طور پہ جب خوشی کا موقع جو ہوتا ہے اس سب بالکل شہد پر عمل ہو جاتی ہے. اور کوئی روٹے صاحب بہت نے سمجھایا جب وہ مانتے نہ دیا نہیں لفاظ ہی تم نے کیوں شرکت کی. جو چیز اللہ رسول باغی اس سے ہم تعلق ہمارے بالکل درست نہیں. بہتر انسان کی مدد کریں, اس کی پوری خدمت کے فرائض میں سے مومن کے انسان وہ بھی ہم انسان. اللہ نے مجھے نوازا دین سے, اسلام کی نعمت سے نوازا, اس سے محروم ہے. لیکن بہتر انسان مدد کریں ان کی. کوئی نہیں کہ گنہگار ہو, یاد رکھو انسان مدد کرنا فرض ہے. انسان کی جو بھی ہو, کوئی بھی ہو, کافر مشرک جو بھی ہے بحیثیت انسان کے ہیں, ہم ان کی مدد کریں گے. لیکن جہاں پر ٹکراؤ ہوگا شریعت کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں, تمہارا الگ ہمارا الگ. یہ چیز کیوں نہیں ہو, دین سے واقفیت نہیں ہمارے اندر. ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے ناواقفیت سے, دین کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے. اور جہاں جانتے کوئی موقع نہیں ہے تو ہم بحث باسا کرنے لگتے ہیں, اور یہ بڑی بات ہے. اس کو کہتے ہیں سطحی علم کا بکش نالج, کچھ نہیں جانتے. وہ الفاظ سیکھ لیے, اس کو کیا کرو گے, ایک وقت میں شکست کھا جاؤ گے. ان پر دلائل مضبوط ہوتے ہیں, جو واقف نہیں فن سے وہ تو فرق جتنا جاتے ہیں.
مطلب نوجوان ہوتے ہیں، فاروق تحصیل ہو گئے بھی ہر وقت علاقے میں مناظر شروع کرتے ہیں، اور دوسرے ان کا علم اتنا تھا نہیں، فارغ تو ضرور تھے، چیت ہو گئے. اس کے لیے فن سیکھنا پڑے گا پہلے. دلائل ان کے پاس بہت مضبوط ہوتے ہیں، ان کو کیسے توڑیں گے. اسلام نے پوری سکھا دی. تو امت جو ہے وہ تبھی امن کری، شریعت امن نہیں کری. جہاں جاتے ہیں انتشار اسی لیے ہو رہا ہے، دین کے خادم ہو کے دین میں انتشار، آپس میں لڑائی جھگڑا، مار پیٹ، گالی گلوچ، پمفلٹ بازی، ویب سائٹ، انٹرنیٹ کی کون سی عقل بندی ہے؟ اللہ سے ڈرو، اس میں شرکت کرے. تو اس میں بھی سازش ہوتی ہے، لوگ لگا بجا کر کے اڑانا چاہتے ہیں. ان کو انتشار میں ان کو پیدا کر دو. ایک چیز ڈال دی انٹرنیٹ پر، ویب سائٹ پر، دیکھ لو نا بھائی، مسائل ہو جائے گا انسان کہ پہلے کو پہلے تحقیق کر لو. جب تک کوئی تحقیق نہ کچھ زبان پوچھا مت کرنا، تمہیں گناہ گار ہو جاؤ گے. اس لیے پورے حجرات سے تاکید کی گئی، سوئے زمین سے بچو. قرآن پاک کے اندر پوری صورت میں سورہ حجرات خاص طور سے، کچھ سورہ تحریم ہے، مومنون سب کے اندر آداب معاشرت ہے، کیسے رہو گے تم مسلمان کے، کیا فرائض ہیں، کیا کیا ڈیوٹیز ہے، تو اس کے اندر پورے اس کو موجود ہے. پڑھا نہیں اس کو سننا، اس کوشش کرتے سمجھنے کے. آج امت جو ہے کیوں؟ اس لیے کہ حرام مال پیٹنے جا رہا ہے، غذا ہمارے حرام جا رہی ہے، وقت کی پابندی نہیں کرتے، دین میں لگا اور ناقدی کا دین کی جھوٹی گواہی دینا، دیندار ہو کے جھوٹی قدر دیندار ہو کے اور کام میں لگے ہوئے دین کے. اسی عذاب کو دے رہا اللہ تعالیٰ عذاب آ رہا ہے. قوم جو ہے بہت گردش میں ہے اور آپ میں بالکل انتظار ہو رہا ہے یہ کہ ہمارے اندر نفس نفسی شروع ہو گئی. جو چیز اہم چیز تزکیہ نفس، اس کو نہیں کرتے. نفس کی اصلاح کیسے ہوگی؟ کتنے ہی ماہر ڈاکٹر ہوگا اپنے اللہ کر ہی نہیں سکتا، محتاج دوسرے ڈاکٹر پاس جائے گا. دین کے بارے میں ہم خود مختار ہو گئے، ہم سب جانتے ہیں. یہ علماء کا لیے انہوں نے باقاعدہ وقت ہے اس کے اندر، ان کی قدر نہیں کرنا چاہیے. یہ ورثہ الانبیاء ہے، یہ ان سے اعراض کرتے ہو تم، پوچھنا انہیں سے پڑے گا. چاہے کتنے بڑے عہدیدار ہو، نماز پڑھائے گا ہاتھ عالم اور نوز میں پائے گا، کلر نماز پائے گا. تو دین کی طرف چکی توجہ نہیں ہو رہی، حرام مال پیٹے چلا گیا. دین کے اندر قدم رکھا تم نے، بےمانی شروع کر دی، جھوٹی گواہی جھوٹی سے ہے. ادارے میں داخلے لے لیا، امداد لے رہے ہیں، بالکل حرام ان کے لیے، لیکن مستحب بالکل نہیں ہے. ایسے لوگ کھائیں گے وہ حرام مال کھا لیا، دعا قبول بھی نہیں ہوگی. ایسے لوگ نعرے بازی اور پمفلٹ بازی کرتے ہیں جن کے پیٹ میں حرام مال چلا گیا. مشتعل کیا بھائی؟ یہ کیسے افسوس کی بات ہے. یہ بہت وبا عام ہو رہی ہے مدارس کے اندر، خیانت عام ہو رہی ہے، متفیض عمل ہو رہا ہے. عذاب الہی دعوت دے رہا ہوں، اللہ سے ڈرتے نہیں تم لوگ. دین کی کام میں کسی بے روچی رہی، اس کا یہ مقصد ہے کہ تم نے دین سیکھا نہیں. علم برائے سند، برائے عمل نہیں. شریعت کے برائے عمل، علم برائے عمل، برائے سند نہیں. یہاں سند والی بات ہوتا ہے تو ڈگری چاہیے، یونیورسٹی ہوتا ہے، چاہے کچھ بھی نہیں ہوتا، ہمیں ڈگری چاہیے بس. ایسے ہمیں دین میں بھی آ گیا، نہ قاصر لکھو، نہ رائے لکھو، نہ بھی لکھو، بڑا سمت ہو گیا، بڑا من نہیں رہا. لیکن ہر دور رہیں گے، صلی اللہ بندے ہر دور رہیں گے. ایسے بہت سے نہیں ہوں گے کہ میں علم سے بڑا عمل ہے، حریص ہوتے ہیں، کام بھی کرتے ہیں، تو وہی اللہ والے کہلاتے ہیں. ایک ہی جگہ پر بہت سے لوگ ہوتے ہیں، لیکن جنہوں نے اس عمل کیا وہ اللہ نے خود چمکایا، پورا چلا رہا ہے. نبی کی بات وہ جیسے صحابہ دور ہے، سب انہوں نے عمل کیا، آفتہ مہتا بنے، ہر صحابی آفتہ مہتا، اس لیے کہ عمل پہ اس نے زور دیا، اپنے آپ کو سیکھا نبی سے، پورا عمل کیا، اشاعت کی، پوری دنیا میں چھا گئے. آج ہم پوری دنیا رسوا ہو رہے ہیں. یعنی وہ ذلت والی ٹوپی داڑھی دیکھ کے لوگ اس قدر فخر کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہماری شامت ہے، ہم نے دین کو بدنام کیا.
اور انہیں میں سے بہت جلد مشتعل ہوتا ہے. اسی چھوٹی باتیں مشتعل ہوتے ہیں. محلے لڑائی ہو رہی ہے, آپ مسجد کے بارے میں ہو رہی ہے, انہیں اٹھاؤ, ان کو رکھو, ان کو ہٹاؤ, ان کو رکھو. یہ چیزیں ہو رہی ہیں دین کے بارے میں. شرعی چیز معلوم کرو پہلے. واقعی ہم کوئی خرابی ہے اس کو سمجھانا چیز ہو رہی کہ مار پٹائی نعرے بازی مسجد کے اندر ہم مرض ہو رہی ہے, وہ جانتے تو نہیں. اسی لیے کہتے ہیں تزکیہ فرض عین ہے, ضروری ہے. نفس کی اصلاح کرو اپنا. تو نہ تو ان سے واقف ہے نہ من سے واقف ہے, دونوں سے محروم ہے. یہ اللہ کا عذاب ہی ہے, اسے محفوظ رکھے. انتشار ہے جگہ موجود ہو رہا ہے. وہ نفسا نفسی بات ہے, ہماری بات مانو, شریعت بات مانو, ہم بات نہیں. جنہوں نے تزکیہ نفس کیا وہ کبھی پیش قدمی نہیں کی, ابھی مجھے نہیں چاہتے. صحابہ میں یہ شانتی کی من سے پیش کیا تھا کہ نہیں کر رہا, میں اس کا تحمل نہیں میرے اندر. کوئی نہیں تو کوئی کرے گا ظاہر پھر روکانی, یہ تو بھی معاملہ خری ہو جائے گا, کیسے کام چلے گا, نظام دھرم ہو جائے گا. تو یہ ہم لوگ پیش قدمی کرتے ہیں, مجھے بناؤ. اور وہاں تو اب تو پیچھے جاتے تھے, ہم نہیں چاہتے. ہمیں کام چاہیے, نام نہیں چاہیے. تو طبیعت اور شریعت, طبیعت جو ہے اس کو ہم نے جو ہے فوق کر دی, اوپر بنا بادشاہ بنا دیا, اور شریعت کو وزیر بنا دیا, بلکہ اسی نے یہ کر دیا. پہلے دیکھو حکم کیا ہے, اللہ تعالیٰ کیا فرمایا, نبی کیا ارشاد ہے, اس کو کوئی نہیں. ارے ہاں سب ٹھیک ہے, اس میں شیخیں نکالتے ہیں, پھر وہ یہ وہی نسل قید ہو گیا. جس نے ذرا بھی لیوا چلا کیا سمجھے نسل قید ہے اس کے اندر. ابھی سے تو اس کے اندر کیا کیسے تم نے کہا. جب تذکیر نفس ہو جاتا ہے تو بہت کلمات بہت محتاط ہو بیان کرتا ہے. ایک کلمہ بھی ذرا سے ظاہر نہیں ہونا ہے تو شرع گناہ کہتے ہیں, ہمارے کاوش نہیں تھی. مانا تھا میں اور مرکز بیان فرما رہے تھے, ہوتا ہے جوش ہوتا ہے انسان کے اندر, دوران بیان فرما کہ یہ بات درج کر مجھ سے سنو گے نہیں سنو گے, چونکہ بہت نہ بات تھی, دقیق بات تھی, اور کوئی حرج میں تو نہیں تھا. یہ مجھ سے ہی سنو گے اور سے نہیں. بہرحال بیان کے دوران خیال ہے کہ میں نے کیوں کہا, اسی وقت رجوع ہو گیا پھر اب موضوع پر کہ میں نے کیا کہہ دیا, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, کہ مجھ سے ہی سنو گے تو وجود ہو جائے گا. یہ تھے وہاں تھا ایک جملے کا تمی فوراً ہوگی ان کو, یہ زبان کیسے نکالا, مجھ سے ہی سنو گے. انہوں نے بھی پورے اللہ تعالیٰ کو علاقہ میں دلوایا امت سے, حکیم امت مجد ملت پوری دنیا مشہور ہے وہ. اور یہ تھا ان کا تواضع کا. آج اب بیان بازی میں اس قدر ایسی ہر دھرمی کرتے ہیں, ایک دوسرے خلاف چیز اچھالنا, ایک دوسرے کے خلاف بات کرنا, ورغلانا, یہ کون سی عقل مندی کا دین ہے یہ؟ ورغلا شریف چلنے کے پابند ہو, خوب مشتعل کرو بھائی, دیکھو نماز پابندی ہو جاؤ, جو احکام خدا سے پابند ہو, یہ ہے اصل میں. اس پہ تو کوئی ہے نہیں, کون جاتا ہے اس میں, اور نفس والی بات ہو گئی. بیان میں ہمارے واسطہ بہت محتاط ہے. جتنے کاریہ گزرے دنیا میں برمشاہ سب کا یہ عالم تھا, اپنی نفس اصلاح کرتے تھے, کوئی کلمہ جو ہے خلاف شرع نہیں کرتا ہے. ایک بزرگ بیان فرما رہے تھے, کوئی بات خلاف شرع نکلی زبان سے, جو آج تک خوش نہیں تھے وہ, اس کے بعد پھر ان کے مرید جو متوجہ حضرات فلاں کلمہ, ارے مجھ سے نکل گیا, بہت سخت سزا دی انہوں نے. کہا یہ میں نے کیسے کہہ دیا, سزا سے دینا چاہیے. ایک پیر پہ کھڑے ہو گئے, اسٹن کے دانت پہ بھری بالکل پہ, یہ شریعت محمد دائم قائم یہ رکھتے رہے, سفار کرتے رہے کہ میں نے کیسے کہہ دیا, یہ پیر پھٹ گئے اس سے. پھر کہا اچھی میں نے قبول کر لیا. تو یہ تھے ہمارے آج لوگ بیان میں کتنے لوگ تنتشنی کرتے ہیں, گلی گلوچ کرتے ہیں, کون سی عقل مندی ہے, کیسے تم انسان ہوئی تو آواز بچتے ہیں لوگ. جیسے اس میں مثال دیا لگا رہا ہے سورہ جمعہ کے اندر, یہ ہم نے سارا کے ہمارا جو ہے گدھا اس کو کتابیں لاتی ہے, یہ تو ایسے لوگ ہے تو یہود کے بارے میں ہے, لیکن آج ہم سب اس کے مزاق ہو رہے ہیں. یہ ہمارے سارا اور تو لیا لیکن ہم نہیں جانتے, کیونکہ تذکرہ سے نہیں کیا.
جہاں جہاں پہ جب ایک سوال تھے مفتی میں اچھے جو لفظ مانا تھا چوک ہو گئی مانا گنگوئی سے باہر فرمائش کی قصد ان کی اتنے بڑے علامہ مانا گنگوئی پوری دنیا مشہور ہے، ان سے چوپ ہو جائے. اب تی خیر بناؤ کوئی عبارت بتا دو نہیں ملے گا کہاں چوپ ہو سے، کیونکہ نفس خراب آتی ہے. بات چلی تھی یہ تراوی اجرت لینے پر نام کی تو بالکل گنجائش نہیں ہے. اس پہ کتابیں لکھ دی جواز کی وہ جانے جو ہمارے اکابر تحقیق مسلم ہے. یہ نفس قید ہے، ہم اس کو نہیں مانیں گے. اس کو ٹھیک ہے انہوں نے کیسے کہا قائل ہونا پڑا. یہ کہتے ہیں چوپ ہوئی اتنے بڑے علامہ جو کہ تذکرہ سے بادشاہ تھے، بڑے بڑے شاگرد ان کے بہت بڑے علامہ شیخ کے والد محترم شیخ جو تھے خلیل احمد صاحب اور جتنے بھی ان کے شیخ اللہ رحمۃ اللہ علیہ سب کے استاد تھی ہے، ان سے چپ ہو جائیں گے. یہ سطح کہتے ہیں اس کو، اوچھا پن کہتے ہیں، چھچورا پن کہتے ہیں اس کو. فارغ ہے نا اس وجہ سے. تم نے دیکھا نہیں کتاب کو. اور مفتی کے لازم میں دو چیزوں مفتی ہے ہی نہیں، وہ کثرت مطالعہ اور تقویٰ. اگر نہیں مفتی نہیں، وہ تقویٰ ضرور اس کے لیے، کثرت مطالعہ ضرور اس کے لیے. کبھی فی نہیں کرنے مفتی محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے مفتی اعظم تھے. مفتی شفیع صاحب بڑے احمدیہ کابر، مفتی سعید احمد صاحب مفتی اعظم، ان سے چوپ ہو گئی. ہم چھوٹے اس وقت چوپ ہے. کوئی سطح ایمان کا یہ سطح ایمان ایسی بات کہتے ہیں، دلاج بھی دیتے ہیں اس کا اعتبار نہیں ہے اس کا. تو نفس قید ہو گیا ہے. تفسیر نفس پر بیان ہے. نفس کی اصلاح بہت ضروری ہے. ابھی اسی ہے خانقاہ ضرور پیش آتی ہے. پہلے لوگ جاتے ہیں تفسیر نفس کے لیے. بڑے بڑے علامات تھے اپنے وقت کے، ان کا کوئی جواب نہیں تھا، لیکن انہوں نے تفسیر نفس کرایا جا کے باقاعدہ مجھ سے تلاش کیا، اس کی خدمت کر کے اصلاح کرائی باقاعدہ. کہیں کری تھی ماں گنگوئی پہ مولانا قاسم صاحب تھانوی میں خدمت گئے. مولانا علی میں تو علامہ تھے بالکل گھر علوم، کیونکہ شیخ ہے شاہ القادر عابدی کی خدمت میں گئے. اور جتنے بھائی پورے تاریخ گواہ ہے سب نے رجوع کیا. اپنے مولانا ہارون کی توتی بولتی تھی، بڑے علماء کی پارک اٹھاتے تھے، 500 علماء ان کے آگے بھی ہوتے تھے. انہوں نے تذکیہ نفس کے شم تورے سے تعلق قائم کیا اصلاحی، پھر تو انہوں نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. یہ آج کل ہم منانی کرتے ہیں علم بڑا سمت ہو گیا، ہمارے عمل نہیں رہا. اس جو چاہ دفاع تحریر ہو رہا ہے آج کل، پاپولر بازی کتاب سے بہت آتے تھے ایسے ایسے گندے الفاظ جو لکھتے سب بھیجاتے تھے بٹر اس میں. اکابر کی ہوا کہ وہ یہ ایپ ہے، ان کے یہ ایپ ہے، ان کے یہ ایپ ہے. میں سمجھ مورا کہ کتنے پانی میں تم اتنی دیر میں جتنے تم مقالہ لکھا تھا، پرچہ کتاب سے لکھا تھا، اتنی دیر میں اتنا اللہ یاد کیا ہوتا ہے، ترقی ہوتی، تلاوت کرتے ذکر کرتے ترقی ہوتی. یہ تنزل ہی ہو گئی، اوپر چیزیں نیچے گر گئے. مومن چاہتا ترقی، تنزل نہیں چاہتا. اور ہر دوسرے ترقی آخر وقت تک ترقی ہوتی رہتی. یہ نہیں سب تو ایک دنیا میں جو پوسٹ ہوتی ہے، جو بھی شعبے ہیں ایک حد ہو گئی. اب یہ پروفیسر سے آپ کو آگے دے گا ہی نہیں. اس کے لیے وہ تو ایڈمنسٹریشن پوسٹ آتے ہیں وائس چانسلر جو ہے، لیکن اکیڈمک لائن میں جو ہے صرف آخر پوسٹ ہوتی ہے پروفیسر کے. اور شریعت میں کہا نہیں تم ترقی کرتے چلے جاؤ، شاید کوئی انتہا نہیں. جو کہ عمل کرو گے عمل صالح کرو گے، شاید عمل کرو گے ترقی چلے گے. اللہ والے اسی حریص ہوتے ہیں، تنزل نہیں چاہتے. وہ اسی چاہتے ہیں میرے صحیح قائم کرتے ہوئے ترقی پہ ہوں، تنزل نہیں چاہتا. آج ہم لوگ رسمی بیٹھ ہو گئے فلاں سے بیٹھے، کیا اصلاح کر رہی تم نے؟ یہ لفاظی والی بات ہے، کوئی دوا نہیں اس کا. ڈاکٹر دوستی ہے لیکن علاج نہیں کرا، کیا فائدہ کیا ہوگا؟ علاج شرط ہے پہلے، تب فائدہ بنا نہیں ہو سکتا. کتنے قابل ڈاکٹر تم سے دوستی تمہاری، علاج نہیں کرنے کو اسے کیا کرے؟ شیخ کامل ہے، سب کچھ ساری اس کے اندر ہے، اصلاح نہیں چاہتا ہے، نہیں کرو. تو اس لیے جو کام کرو پہلے معلوم کرو اس کے بارے میں. مسئلہ کیسے کیا حکم الگ ہو جائے گا، اسی مسئلہ کہیں گے، ہر بدلہ حکم بدل جائے گا. آج امت منوانی کرتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ عذاب آ رہا ہے.
قلب میں سکون نہیں رہا. ایسے لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں. ان کو تقریبی کام میں بڑا خلوت ہو یا جلوت ہو اسی میں لگے رہتے تھے. بولنا کیا کیا چیز تیار کریں خلاف بیانات ہو جائے. اور اپنے یہ بھی سب شیطانی حربے کراتے ہیں. اپنے تائید کے لیے بڑی بھی حدیث اس میں سوال کرتے ہیں. ان نفس کو کہتے ہیں جہاں انہوں نے تائید کی طریقہ ہے اور بھی تو ضد تو اس کے اندر ہے. ویسے آج ہم ہے کہ صاحب دعوت ولی مصنوع لکھتے ہیں. مصنوع تو ہے لیکن یہ تھوڑی تم پیش کر دعوت نامہ یہ جو تم نے دعوت پیش کیا وہاں سے ثابت ہے لکھتے دعوت ولی مصنوع اور کتنی غیر سنت شادی ہوگی اس کے اندر اس کے پہلے قاعدے معلوم کرو. یہاں وہی کہہ رہے صاحب مصنوع ولیمہ کرنا شرط بھی ہے اس کے ساتھ. کون شرط پوری کرتے ہیں آج کل جو چیزیں سے بدمانی ہوتی ہے. بہرحال تو دین جو ہے یاد رکھو اب تو سمجھتا جا رہا ہے. اسلام جو ہے پھیل چکا چار تو پھیل گیا اس کا. اب سمجھنے زمانہ آ گیا. علامات قیامت رسی ہے. انتشار ہوگا فتنے بھولیں گے. گھر فتنے مبتلا ہو گیا. سب سے بڑا فتنہ اپنے نفس کا فتنہ ہے. آج پورے عالم کے اندر یہ اس لیے تو اسلام کو سمٹنا ہے. بہت بڑا علامہ ہے سب پورے ہندوستان کے اندر علامہ زمانہ نے مطلع صاحب برکاتہ ہوں ان کے پیشن وہی بڑی عمدہ ہے. وہ وقوع میں کل 400 برس ہے اس کے قیام آنے والی جو ہے علامات پورے تقریباً بہت سے علامات یہ بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے وقوع باقی ہے بھی. لیکن وقوع سے پہلے لوگوں نے دعوے داری کر دی. ان میں ایک ہے کوئی شکیل ہے وہ تو اب میں مہدی معود ہوں میں مہدی ہوں. کتنے لوگ جو چلنے میں آ گئے ہزاروں ہزار لوگ اللہ پر نام رکھے. ایک فتنہ یہ بھی ہے دعوے داری کریں گے. علماء قادیانی دعوت کیا نبوت کا ان کو میں مہدی معود ہوں اور کتنے چند آ گئے. تفسیر کا من ان کے پاس ہے اچھے سے پھسل جاتا ہے. اسی لیے قرآن پاک میں ہدایت کی مومن کے لیے ہے ربنا لا تزغ قلوبنا. یہ پوری دعا کیوں ہے اللہ ہدایت گواہی باقی دیا گیا. مسلمان لوگ پہلے جماعت پہ کام کرتے 10 سال کام کرتے جماعت کے اندر. یہ شکیل اس کا نام ہے. اب گمراہ ہو گئے وہ. اور کتنے لوگ جب بہار کے علاقے کے راجستھان بہت لوگ ہزاروں لوگ حیدرآباد کے علاقے میں صاحب ہے مرادآباد کے تعاقب خوب کیا ان کو ہر لحاظ سے تاپسی تقسیم کیا. لیکن چونکہ اور نہ جانتے تو ہی ابھی اندھی تقلید کرتی ہے حرفت تو نہیں ہوئے وہ انہوں نے دعویٰ کیا اس سے لوگ ان سے شکیل دیکھتے ہیں اپنے آپ کو یہ میری معود ہے. جبکہ پورے شرط موضوع حدیث پاک کے اندر وہ جگہ میں نے دیکھی جہاں پر آپ کو تشریف لائیں دنیا میں مطلب مروات سے قریبی جگہ ہے وہ جگہ بھی موجود ہے. وہاں پر آپ کی پیدائش ہوگی اور اس کے بعد پھر آپ کو پورے تاریخ اندر موجود جگہ موجود ہے جگہ موجود یہاں پر ہے. یہ سب دعوی جھوٹی. ہندوستان میں 30 مہندی نے دعویٰ کیا ہے. پاکستان میں 20 ایران میں 300 میں مہندی ہوں. وہی دنیا کو دھوکہ دینا پیسے کمانا دین فروشی کہتے ہیں اس کو. مجھ سے بیت ہو جاؤ. یہ کون سی عقل بیت ہو جاؤ یہ میں مہدی ہوں کیوں ہمارا علم نہیں. حالانکہ اس لیے پہلے علم حاصل ہو دین پختہ ہو جائے کوئی تو گمراہ نہیں کر سکتا. جتنے علوم تابع بن جائیں گے تمہارے. تم اللہ والا بننا چاہتے سائنس پڑھو 100% عارف باللہ بن جاؤ گے. دعویٰ ہے سائنس پڑھی کا فائدہ دے مجھے تو ہوتا چاہیے بس. چونکہ واقف تو جو واقف سے پوچھو جا کے وہ کبھی جھکے کہ نہیں اللہ نے اس کو قوت عطا فرمائی علم سے نوازا ہے شہر تری ہوتا ہے. تم کیا جانو تو دین میں جو تنزل لکھی ہو رہی ہے دین سے دوری ہو رہی ہے. کتنے گھر میں ایسے جو کہ قرآن پاک صحیح تعلیم ہو رہی ہو. یہ تو فرض ہے اتنا قرآن پاک صحیح پڑھنے سے نماز درست ہو جائے. اور کون سیکھتا ہے اس کو. انگلش میں ایک پوسٹ ہوتا ہے فونیٹکس کر کے آتے ہیں اس کو کہتے ہیں تلفظ خیالات کہتے ہیں اس کو وہ باقاعدہ سکھایا جاتا ہے. ہمارے استاد انگلش کے یہاں پر وہ بہت بالکل بولتے تھے اسی قرأت کے لہجے میں. انگلش کے باہر تھے فونیٹکس کے قرأت میں کہتے ہیں جیسے ہوتا ہے انداز سے قرأت کے مطلب اس طرح کی آواز لہجہ اچھی ہو
حرف کا صحیح نکلنا، صحیح ادا کرنا، اس کا مخرج سے اسے نکالو. ذرا سی چوک کرنا ہے. اس کا 2 چیزیں ہیں، نہر اور نہر، اس سے بڑی چھوٹی فرق ہے. مانے والے نماز ٹوٹ جائے گی. سورہ کوثر نہر پڑھ دے، کیسے نماز نہیں اس کی، اور یہاں نکالی نہیں تھا اللہ معاف کے گنہگار ہوگا. سیکھنا فرض ہے. قرآن پاک کتنے من نے دینی گشت کرتے جاتے رہتے، کیا یہ سیکھا؟ چھوٹی ہے بڑی ہے ہمزائن، جو چیز ضروریات میں سے یہ ضروری ہے، کون سی ہے اس کو، چونکہ جنت کا وہ ہے. یہ تھوڑی کہ دین لے کے مارے ماری پھر ہے. سیکھنا مقصد ہے. دین سیکھو، آگے بڑھاؤ. کیسے ہو رہا ہے اسی لیے تو انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے ہے وہ کر رکھے. دیکھو یہ چیزیں ہیں، اس پہ جاؤ. ہم تمہیں دنیا میں ایک بات کتاب بھیج دیا، نبی بھیج دیا، ان کا کہنا ماننا، شیطان سے بچنا، سب بتا دیا اللہ تعالیٰ. آج امت مسلمہ یہ 2 سال گودر چلی گئی. وہ ملعون قوم ہے. اس نے محنت کی، شیطان صحیح دوستی ان سے، وہ کامیاب ہو رہا ہے، مسلمان ناکام ہو رہا ہے. کیا لڑکا کیا لڑکی، جس کو دیکھو ننگا پر، وہی فحش کلام، وہی بے-حیائی کے افعال. کیسے مسلمان ہے یہ سب؟ بالکل یہ اس سے تباہی آ رہی، اللہ کا زوال ہے اس میں. جہاں جہاں ذلت ہوتی ہے سمجھ لو کہ اس بستی والوں کے اندر زیادہ گناہ شروع ہو گئے. لیکن سب کو بچنا چاہیے. یہ نہیں کہ وہ تو برے ہم اچھے، ایسا نہیں. اپنے پیش کر رہا میرے اندر بڑی خامی ہے، اس لیے آپ مجھے بتا دے دیا. آج دین سے بہت بے توجہ ہو رہی ہے، ہم حامی ہو رہی ہے. تو اسی لیے ہزارہ ایک بات درکاتا ہوں. بڑی پیاری نصیحت کی انہوں نے. کے بجے فرمایا کہ انسان اور جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے 2 مخلوقات جو ہمارے علم میں ہیں، جنات اور انسان، ان کو الگ رکھا ہے، ان کو دوسرے کے طریقے سے بنایا ہے. ان دونوں کو ایک حد تک مقرر اختیار بھی دیا ہے، اور البتہ پورا اختیار نہیں. ایسا نہیں ہے جو چاہے کرے، بلکہ محدود دائرے میں چاہے کرے. ایک احاطہ کرنا، کسی بڑے مکان میں کسی کو ٹھہرا دیا جائے اور کہا جائے کہ تم اس مکان میں جہاں چاہو جاؤ، جو چاہو کرو، لیکن مکان کے باہر تم نہیں جا سکتے. جس طرح یہ اختیار محدود ہوا، اس انسان کو بھی اللہ تعالیٰ جو اختیار دے وہ محدود اختیار ہے. یہ بتا دیا کہ وہ کیا کیا کر سکتا ہے، وہ کیا نہیں کر سکتا. سارا نظام انسان کا اختیار نہیں دیا، اللہ کے اختیار میں. آج امت جو ہے باختیار ہونا چاہتی ہے. یہ تو نہیں، اس عقیدت کی جو چیزیں ہوتی ہیں بڑی مسئلہ دیکھتے ہیں. تو قوم کے اندر جو تباہی ہے، ہم لوگ سب ظاہر آپس انتشار کیوں ہو رہا ہے؟ دین زبان پر ہے، بیان بازی بہت ہو رہی ہے، اثر جو پیدا ہے. بیان اثر جب دل اچھا ہوگا بیان میں اثر ہوگا، ورنہ لفاظی یاد سے خوب ہو رہے بیانات. جو بات کہو سوچ سمجھ کے، کوئی لفظ نہیں نکلنے پایا. اور سورہ قاف میں تو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ ہے یہاں پہ کہ جو تم لفظ لگاتے فرشتہ مگر فور کیچ کر لے گا اس کو. سورہ قاف کا انسان ذکر ہے، نکلتے ہی فور کیچ کر لے گا. اس سے محتاط ہونا چاہیے. کسی کے بارے میں لب کشائی کرنا کون سے کم بنتی ہے؟ اپنے ماحول کو دیکھو، ہم کتنے پانی میں اپنے دیکھو، دوسرے برا والا کہنا ہے. یہ شریعت منع کیا اس کو، اسی لیے کہ آج امت عذاب اسی لیے آ رہا ہے. اپنے سمجھ تو بالکل ٹھیک ہو اور عیب موجود ہے، یہ کیسے؟ تو شریعت اور طبیعت جو ہے، طبیعت کو تم تابع بناؤ، شریعت کامیاب ہو جاؤ گا. نماز سے احترام کرو، تلاوت معمولانہ لیکن اس کے مسائل معلوم کرو. آج ہم نماز پڑھتے روایتی پڑھتے سیکھتے بھی نہیں. خود ایک عالم نے اعتراف کیا، 20 سال پڑھی انہوں نے، اور بھی کتاب بڑی موٹی بھی چنتی کہ مجھے یاد ہی نہیں تھی سنت کیا آپ کے نزدیک، اور پڑھاتا نہیں ہوں، کہ توجہ نہیں تھی، پڑھاتا نہیں ہوں، مجھے خود ہی نہیں معلوم. یہ ہوتا اللہ تعلق قائم کرنا، ان کا جو توجہ دلائی یاد کرنا آسانی ہو گئی. کتنے لوگ جانتے نہیں کہ نماز کی کیا کیا اس کے اندر ہے، اور چیزوں بارے میں سب کسی گھر میں والی بڑی چین کی، یہ کون سی نوالی تھی، یہ خطر ڈالنے جو ہے تو یہ رہ جائے گی، آگ بند ناری ختم ہوگی تمہاری، یہ ناری وہاں کام آئے گی. تو اس لیے کہ سنت آج کل ہمارے گھر نکل رہی ہے، چند سنتوں سے نہیں پوری
پوری سنت کو عمل کرو، معلوم کرو کیا طریقہ نبی کا اختیار کیا. داخلے کا الگ، کھانے پینے بھی اس کا سنن عادیہ کرتے ہیں. اکابرین باقاعدہ کتاب لکھی ہے، مولانا افضل رحمۃ اللہ علیہ دنیاوی نام سے حضور تھے، انہوں نے گلزار سنت لکھی باقاعدہ اس پر کتاب. صبح اٹھنے سے لے کے سونے تک جتنے افعال سے کون پاتا ہے اسی کتابوں کو. یہ چیزیں سنت کو تو جنازہ نکالا ہے تو یہ ایک سنت ہٹا کے 10 بدعت آ جائیں گے گھر کے اندر، 10 فرضی آ جائیں گے. ہمارے خود ڈٹ کے سنتے ہیں، واہ واہی ہو رہی وہاں پر یہ مزار شریف ہے، جتنے شریف لگے سب نے وہی پر ایسے ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے سنت مان کیا نہیں. اور کتنے حرام مبتلا ہو گئے. غیر اللہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کئی جگہ فرما دیا ان کا کھانا حرمت حرام ہے. لہٰذا سور کا جو چیز یہ بھی غیر اللہ کا بھی ہے. اور کتنے لوگ مٹھائی کھاتے ہیں مچھلی بازار جا کے، آدمی آتے ہمارے آتے تھے پہلے آدمی شریف سے باقاعدہ سجادہ اکرام کرتے تھے، چھٹی لے دیا ہمارا. یہ نیاز کا خالد صاحب کی تبرکات میں سے ہے. کھانا بھی جرم ہے وہ تو غیر اللہ کی چیز چڑھائی کہ تم کھا لیا تم نے، یعنی گوا کہ تم نے خنزیر گوشت کھایا، جیسے اس میں دونوں ہی برابر. غیر اللہ اللہ سے قرآن پاک کے اندر جو ان کے نام پہ کوئی جائے لنگر چل رہے ہیں لوگ جاتے ہیں لنگر جا رہی ہے، کون سی لنگر ہے؟ غیر اللہ کا لنگر تھا تم کھا رہے اس میں قلب ظلمت چھاری سی لیے دعا قبول نہیں ہوگی. اور کتنے لوگ جائیں یہاں پر ہر جگہ پہ رحمۃ اللہ علیہ خواجہ مختار رحمۃ اللہ علیہ ہمارے کھا بھی نا پھر لنگر چل رہے باقاعدہ اور ترغیب دے رہے ہیں. اور بھی چیزیں ایسی ہوتی ہیں. تو یہ اس لیے کہ لیولا چیز کھاؤ گے تو حرمت آ گئی تمہارے اندر. آج کتنے لوگ مرغ کھا رہے ہیں، گوشت کھا رہے ہیں، ذبح درست نہیں ہے اس کا، بسم اللہ پڑھا نہیں، قدر زیبان ہے کہ وہ گوشت حرمت میں آ جائے گا. ایک روٹی کھا لو گے حرام ہو جائے گی وہ. ایسا اللہ معاف کر دیں تم نے گناہ کیوں کیا. اچھا معاف ہو گئے چلو آئندہ احتیاط کر لو. یہ چیزیں جو ہے بھائی اب آج ایک واقعہ پیش آ گیا، ہمارے بہت بڑا قابل کی ریلت ہوگی مانا یونس صاحب دور نامر قدو کی شیخ رضیت مدن کے اتنا تھی طبیعت ناساز سے حاضر دیتا جا کے اور تعدو کھا سکتے بیچارے. آخری وقت میں سلابی دعا کرتے ہیں ان کو بتائیے، ابھی پہلے ملاقات ہوئی تھی. یہ لیکن دنیا دو محدث گئے دنیا سے کام کرتے ہوئے، ایک شیخ عبداللہ صاحب دارالعلوم دیوبند کے کام کرتے ہوئے دنیا سے گئے، امام یونس صاحب وہ بھی پڑھاتے ہوئے دنیا سے گئے، یہ پڑھاتے دنیا سے گئے. تو بہت ان کے لیے خاص طور سے دعا مفت کرنا چاہیے. پہلے سورہ اخلاص پڑھ لیں 3 بار پھر دعا کرائیں گے. اللہم صلی علی سیدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد يا الله ما لا يسر بمغفرة من قول وسلام ربنا انفسنا إن تقبل صلی اللہ تعالی